وما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج پہلی مرتبہ مدرسہ عربیہ اسلامیہ ابراہیم کالونی لاہور میں مولانا شکیل صاحب سلمہ کی دعوت پر حاضری ہوئی اور آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیت مبارک میں نے تلاوت کی ہے اس میں تین باتیں ارشاد فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ پہلی بات، اے ایمان والو، یعنی اللہ تعالیٰ نے بس بنا لی، کافی، بس مستقل نہ بنے، بس کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو خطاب کیا ہے آسمانوں سے، اور اس خطاب میں جس لفظ کو استعمال کیا وہ آمنو، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خطاب کے قابل ایمان کی وجہ سے ہوئے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم سے اللہ خطاب فرمائے۔ اللہ کا بندوں سے خطاب کرنا، اور وہ بھی براہ راست اپنے حبیب کے واسطے، معمولی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آپ قرآن مجید پڑھیں، اس میں حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا ایک مکالمہ ہے سورہ بقرہ میں، اور بقرہ کا قصہ، گائے کا قصہ ہے، ایک مقتول کے قتل کے بارے میں فرمایا کہ گائے ذبح کرو اور اس کی دم کو لگاؤ اس مقتول کے ساتھ، وہ زندہ ہو کر بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی ہے، اور اللہ تعالی نے بتایا کہ میں مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہوں۔ اب اس کے اندر آپ اس مکالمے کو اگر پڑھیں گے، اس میں براہ راست بنی اسرائیل کو اللہ نے خطاب نہیں کیا۔ وہاں فرمایا اپنی قوم سے کہہ دو یہ کریں، قوم سے کہہ دو یہ کریں، قوم سے کہہ دو یہ کریں۔ لیکن 70 مقام پر قرآن مجید میں اس امت کے ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا ہے، اے ایمان والو۔ یہ خصوصیت ہے اس امت کی۔ دوسری بات، اتقوا اللہ، یعنی ہم وجہ خطاب ہم سے جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان انسان کو اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ اس میں انسان کے عمل کا دخل نہیں ہے، فضل ہے، خالص فضل ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے وہ لوگ جو ایمان کے مستحق معلوم ہوتے تھے ان کو نہیں ملا، اور ایسے لوگوں کو مل گیا جن کے بارے میں تصور بھی نہیں ہے۔ اسی مکہ شریف میں ابو جہل بھی ہیں، ابو لہب بھی ہیں، ان کے بڑے بڑے نام تھے، بڑی بڑی حیثیات تھی ان کی، لیکن وہاں بلال حبشی، عمار، سہیب رومی، یہ وہ ہیں جو معاشرے کے نہایت گرے پڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ اللہ نے دولت ان کو دے دی، اور بڑے بڑی پوزیشنوں والے محروم ہو گئے۔ ایک واقعہ آتا ہے، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اس زمانے کے بادشاہ، ان کا انتقال ہوا، انتقال کچھ عرصے بعد ایک بادشاہ، مسلمان بادشاہ، تو اس علاقے میں اس کا دور آیا، تو اس نے کہا وہ کہ میں بایزید بسطامی کی قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ پہلے زمانے کے بادشاہ بڑے اچھے ہوتے تھے، نیک لوگوں کے ساتھ قریبی تعلق رکھتے تھے، جن کی دعاؤں کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتے تھے۔ آج کی خامی دراصل یہ ہے کہ اصحاب دعا سے یہ لوگ دور ہیں، اس لیے یہ ہر جگہ ناکام ہے، کیونکہ جنہوں نے دعا کو کام تو دعا سے بننا ہے، اوپر سے بننا ہے، اوپر ان کے لیے دروازہ کھٹکھٹانے والا کوئی نہیں ہے، زیادہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ وہ ایسا ضرور لگتے تھے، آپ بالکل قریب، یہ جو ہمارے یہاں ہر دوست کو معلوم ہے، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا ایک نام ہے، شاعری میں بھی ایک بڑا نام ہے، اور تصوف میں بھی ایک بڑا نام ہے۔
تو لیکن آپ ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ مغل فوج میں ملازم ہیں اور وہ 60 فوج کے جاتے ہیں، وہی ان کا کیا کام ہے یہاں؟ لیکن بادشاہ وقت ان کو ساتھ رکھتا تھا کہ تمہارا کام ہے دعا کرنا، ہمارا کام ہے دعا کرنا، کامیاب ہوتے تھے۔ خیر یہ تو ضمن بات آ گئی۔ بادشاہ گیا وہاں پر انہیں سال ثواب کیا، پھر پوچھا بھی ان کا کوئی مرید کوئی شاگرد زندہ ہو تاکہ ان سے ان کے حالات لیں، تو پتہ چلا ایک 100 سال کا بوڑھا ہے جو حضرت کا ایک مرید ہے، وہ کسی قریب گاؤں میں، تو بادشاہ اس کی زیارت کے لیے گیا، بڑے اللہ والے آدمی تھے، تو انہیں پوچھا یار اپنے پیر کی کوئی خصوصیت بتاؤ، یہ پوچھا بادشاہ نے۔ انہوں نے کہا ہمارے پیر کا کیا پوچھتے ہو، اگر کسی نے ان کو دیکھ لیا اس پر جہنم حرام ہوگی، یہ اس اللہ والے نے کہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ عجیب ہے، ابو جہل نے رسول اللہ کو دیکھا تو اس پر تو جہنم حرام نہیں ہوئی، آپ کا پیر کہاں چلا گیا بھائی ان کو دیکھنے سے جہنم حرام ہو جائے؟ تو وہ بھی بڑے اللہ والے بڑے اونچے درجے کے انسان تھے، انہوں نے کہا کہ آپ بادشاہ اب میں کیا کہوں بھائی، کوڑ مغزی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، انہیں رسول اللہ کو دیکھے ہی نہیں، یہ کہا۔ انہوں نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ نے کہ سیرت نہیں پڑھی؟ مکالمے ہوئے ہیں، مناظرے ہوئے ہیں، مباحثے ہوئے ہیں ابو جہل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کہیں دیکھا نہیں؟ انہوں نے کہا ایک لمحہ بھی نہیں دیکھا۔ کہتے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ ہونے کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں، وہ تو کہتے تو محمد بن عبداللہ ہے، یہ تو عبداللہ کا بیٹا محمد ہے۔ اگر اس حیثیت سے دیکھ لیتا کہ رسول اللہ ایک لمحے کے لیے بھی، تو جہنم حرام ہو جاتی، اللہ اس کو ایمان دے دیتا۔ وہ تو کہتے تو محمد بن عبداللہ ہے، ہمیں تو اس میں کچھ نظر نہیں آتا۔ اور وہیں حدیث شریف میں آتا ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر السلام کا میں چہرہ دیکھتا تھا، کان الشمس فی تجریہ، ایسے لگتا ہے سورج رسول اللہ کے چہرے پہ چل رہا ہے، ایسی تابانی ہوتی تھی پیغمبر السلام۔ ماشاءاللہ۔ ایمان اللہ اپنے فضل کے ساتھ عطا فرماتے ہیں، یہ ہمیں جو ایمان ملا ہے اس میں اللہ کا فضل اور ہمارے والدین کا دخل ہے، کیونکہ ہم نے جب زبان کھلی تو اللہ کا نام ہی سب سے پہلے چڑھایا، اور پیدا ہوتی کان میں بھی اللہ کا نام گیا، اور اللہ کے نام پر ہی بسم اللہ پڑھ کر ہمیں گھٹی دی گئی، اور دوسرے کان میں اقامت کہی گئی، اور بڑے ہوئے تو اللہ کا نام سب سے پہلے ہمارے گھر والے، کسی بھی درجے کا کوئی مسلمان ہے وہ سب سے پہلے اس کی کوشش ہے کہ اپنے بچے کو اللہ کا نام، چاہے وہ کتنا موڑ کوڑ انسان کتنا بھی، یہ میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ یار ان کا پتہ نہیں یہ اللہ رسول کا نام کو جانتے ہیں یا نہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص مواقع پر وہ اللہ تعالیٰ کا نام اور رسول اللہ اتنی محبت کے ساتھ لیتے، انسان حیرت ہے یار ان کے اندر کیا چیز ہے اور اوپر کیا لگتے ہیں۔ اگر فرمائے اتقوا اللہ، اب یہ ایمان کی جو دولت ہم نے تمہیں مفت میں دے دی ہے، جس کی وجہ سے تمہاری اتنی حیثیت ہو گئی کہ ہم آسمانوں سے خطاب کرتے ہیں اور تم جانوروں کے درجے سے نکل کر اوپر آ گئے، کیونکہ قرآن مجید نے کہا کہ اولئک کالانعام، جن کے پاس ایمان نہیں وہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ قرآن مجید کی تصریح ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، انسان نما ہے، انسان نہیں ہے۔ اتقوا اللہ، اس ایمان کی حفاظت، یہ دوسرا لفظ ہے کہ اس ایمان کی حفاظت کیسی ہوگی؟ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، تقوی سے ایمان بچتا ہے۔ میں اس کی بڑی آسان مثال دیتا ہوں کہ تقوی نام ہے سرحد پر لڑنے کا، سرحد پر لڑنے کا نام تقوی ہے۔ ہمارے جو بارڈر ہیں، 5 ہمارے بارڈر ہیں، ہماری آنکھیں ایک بارڈر ہیں، کان بارڈر ہیں، زبان ہاتھ اور پاؤں، یہ ہمارا بارڈر ہے جس سے شیطان اور ہمارا دشمن داخل ہونا چاہتا ہے، اس پر لڑنے کا نام تقوی ہے۔ کہ وہ آنکھ کو خراب کرنا چاہے ہم لڑائی کر رہے ہیں، نہیں کرنے دیں، نہیں کرنے دیں، وہ کبھی ادھر آئے گا ہم ادھر آئیں گے، دھکا بازی کریں گے اس کے ساتھ، کان سے ہو جائے گا ہم یہاں لڑیں گے، زبان سے آئے گا ہم یہاں لڑیں گے، ہم ہاتھ پاؤں پہ لڑیں گے، یہ ہماری سرحد پر لڑائی ہے۔ جب سرحد پر لڑائی فوج لڑتی ہے اور جم جاتی ہے تو پھر کیپٹل محفوظ رہتا ہے، کیپٹل ہمارا دل ہے جہاں ایمان رکھا ہے۔ اس کا ان سرحدوں سے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے ایمان تک پہنچنا، یاد رکھو۔ شیطان نے آج تک کسی کو
نماز پڑھنے سے نہیں روکا کہ نماز پڑھنے جائے اور اس کی گاڑی پنچر کر دے. اللہ کر سکتا ہے؟ وہ پتھر مار دے. ایسا نہیں ہوا. کپڑے پھاڑ دے. کیا کرتا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس، دل تک پہنچتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اصل چیز یہاں ہے. اس کے اندر ایمان کا موتی نکالو. اور اس کے لیے جو ذریعہ استعمال کرتا ہے وہ گناہ ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا انسان ہے، اس نے بخاری شریف میں جو باب باندھا ہے جس میں گناہ کا بیان ہے، تو اس نے کہا کہ جتنے بھی گناہ ہیں دراصل یہ کفر کی شاخیں ہیں، یہ اصل میں پہنچاتی کفر تک ہے. جس طرح ہر نیکی ایمان کی شاخ ہے، رسول فرمایا 76-77 شاخیں ہیں، 77 شاخیں ہیں، اور ہر شاخ وہ آپ کو ایمان تک لے کے جائے گی. اسی طرح گناہ یہ کفر کی شاخیں ہیں. تو گناہ سے مقصد کیا ہے کرانے کا؟ کہ آمنو جو ہے نا یہ نکالنا ہے. اصل میں جب وہ آمنو لے لیتا ہے نا کسی کے دل میں سے، شک وسوسے پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر اس کے دل میں اتنی سیاہی آ جاتی ہے اور اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی صاف چیز صاف نظر نہیں آتی. تو پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی قرآن کیا ہے، رسول اللہ کیا ہے، اللہ کیا ہے، شکوک و شبہات. اور جب ایمان شک کے درجے میں آتا ہے تو ایمان ختم ہوتا ہے، کیونکہ ایمان نام ہی یقین کا ہے. یہ ہے، یہ اس کی، یہ اتقوا اللہ فرمایا. اللہ فرمایا اگر یہ ایمان کی دولت بچانی ہے تو میں اتقوا اللہ کرنا. باہر لڑ لو، اندر نہ آنے دو. کیا لڑو؟ یعنی آنکھ سے گناہ ہو جائے توبہ استغفار کر لو، پہلے آنکھ بند کر لو. جس کو میرے مرشد عارف باللہ حضرت شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا ان سے تعلق ہے. 1980 سے حضرت کے پاس میرا آنا جانا کراچی میں، بنوری ٹاؤن سے میری فراغت ہے. تو کہتا تھا بھئی ایسی چیز جس سے آنکھ خراب ہوتی ہے، کوئی حسینہ سامنے آئے منہ کھولے اس کی آنکھ خراب ہو، ہماری آنکھ خراب ہے، وہ آ گئے سامنے نابینا بن گئے. وہ آ گئے سامنے نابینا بن گئے، ہٹ گئے سامنے سے بینا بن گئے. وہ آ گئے سامنے نابینا بن گئے، ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. یہ ہمیں حکم ہے قرآن مجید کا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. ان السمع والبصر والفؤاد، تمہارے کانوں سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کچھ سنا ہے، زبان سے پوچھا جا رہا ہے تم نے کیا بولا ہے، ہاتھ پاؤں ہم زبان پر وہ لگا دیں گے اور تمہارے ہاتھ پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ تم نے کیا گناہ کرا. یہ کیا، یہ سرحد ہے نا ساری. اس پر لڑنے کا نام تقویٰ ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان سے گناہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ گناہ کی خواہش نہ ابھرے، ایسا نہیں ہے. جس کو ایک ہمارے حضرت کے ایک مرید شاعر طائف صاحب، بہت بڑے شاعر ہیں، وہ بھی وہ کہتے ہیں نا، یہ نہیں ہے کہ کوئی خواہش نہ ابھرے دل میں، لیکن خواہش کو دبائے رکھنا یہ ہے. وہ بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں تقاضا، گناہ کا تقاضا آنا برا نہیں ہے، عمل برا ہے. ورنہ ہمیں روزے کی حالت میں کھانے کا پینے کا تقاضا آ جائے، ہائے میں جلدی سے اس کو پی لوں، روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ بس اوقات اجر بڑھ جاتا ہے مجاہدی کی وجہ سے. ہاں پیے گا تو ٹوٹے گا. گناہ کا تقاضا سے نہیں، صرف تقاضے سے نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ تقاضے تو آئیں گے. جب انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے، اندر نفس بیٹھا شیطان ہے، لیکن ہمارا مجاہدہ یہ کہ اتقوا اللہ، کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا، ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے. خدا نخواستہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی. اس لیے اگر کبھی ہو جائے اور انسان توبہ کر لی، یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے. اس کی بڑی خوبصورت مثال اللہ والوں نے دی ہے کہ باوضو رہنا، تقوی اور باوضو رہنا ایک جیسا ہے. کہ باوضو کسے کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹتے ہی دوبارہ کر لیتا ہے، کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ باوضو رہتا ہے. حالانکہ ٹوٹتا بھی ہے اس کا وضو، سونے میں ٹوٹتا ہے، استنجے میں ٹوٹتا ہے، لیکن وہ باوضو کیوں کہلاتا ہے کہ وہ فوراً وضو کر لیتا ہے. تو تقوی مطلب ہے کہ اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے، بیچ میں فاصلہ نہ آنے دے. تو فرمایا تائب من ذنب کم اللہ ذنبلا، گناہ بیچ میں سے نکل جائے گا، تقوی کے ساتھ تقوی جڑ جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اللہ کی نظر میں ایسے ہوگا جیسے کہ اللہ ذنبلا، اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. تو اتقوا اللہ کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، اگر ہو جائے تو بھی دیر نہ لگائے. سب سے بری چیز یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے بعد بے پرواہ ہو جائے، اسی کا نام غفلت ہے.
اس لیے میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں کتنی ہوشیار ہوتی ہیں کہ اگر چائے گر جائے کپڑے پر فوراً نمک لگائیں گی یا پانی وہاں پر پھیریں گی. کیوں؟ آپ کہیں گے بھی بڑے اچھے آج کل ایسی چیزیں آ گئی جس سے جناب جو ہے نا وہ ایکسل صرف آئی ہوئی یہ دھل جائے گا. ان کہنے نہیں، یہ داغ نہیں جائے گا، بس دل پر داغ لگتے ہی توبہ سے فوراً توبہ کے پاؤڈر سے مٹا دو. ایسے ہوگا کم اللہ زمبالہ کے گناہ کبھی کیے ہی نہیں. اب یہ اتقوا اللہ جو ہے، اتقوا اللہ کے اندر اتقوا اللہ کا لفظ بتاتا ہے کہ اس میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو خود کوشش کرنی ہوگی. اتقوا ہمیں امر ہے کہ تم کوشش کرو، بچنے کی کوشش کرو. جس کو میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ صبح سے نیت کرنی ہے کہ آج ہم نے کوئی ایسا کام نہیں ہونا جس سے اللہ ناراض ہو. ایسی حفاظت کرنی، اپنے آپ کی ایسی حفاظت کرنی کہ ہم سے ایسا کوئی کام نہ ہو. آج ہماری لائف سٹائل کیا ہے؟ ہمارا ایسا ہے جیسے درانتی سے کسان کھیتی کاٹتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں کون سی بوٹی کٹ رہی ہے، وہ بعد میں دیکھتا ہے کہ فلاں بھی کٹ گئی، فلاں بھی کٹ گئی، فلاں بھی کٹ گئی. یہ زندگی گزارنے کا مومن کا سٹائل نہیں ہے، یہ مومن کا وتیرہ نہیں ہے. مومن تو یہ دیکھتا ہے کہ بھائی مجھ سے اچھے کام کون سے ہو گئے اور برے کون سے ہو گئے. اچھے پر شکر کرتا ہے، برے پر فوراً توبہ استغفار کرتا ہے. یہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے بستر پر رات کو بیٹھ کر دن بھر کے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرو دل صدق دل کے ساتھ، تو اگر کسی دن موت بھی آ گئی تو تھوڑے بہت گناہوں کا حساب دینا پڑے گا، پچھلے تو سارا کھاتا معاف ہے آپ کا. اب یہ تقوی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے خود کوشش کرنی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہی ایک عجیب بندوں کے ساتھ کرم ہے کہ اس چیز کے آسان ہونے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آسان کیسے ہوگا. اور میں کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، تقوی آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ، یہ طریقہ بتایا ماشاءاللہ، کونوا مع ماشاءاللہ. الصادقین. جیسے روزے کا حکم ایک مشکل حکم تھا، روزہ رکھنا سو شام تک بھوکا پیاسا رہیں. فرمایا نہیں، کما کتب الذین من قبلکم، پہلوں نے بھی رکھے، کوئی مرا نہیں ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے تمہیں. یہ آسان کر دیا یہ لفظ کہہ کر. اور پھر لعلکم تتقون کہہ کر کہا کہ دیکھو اس روزے میں بہت بڑی چیز ملے گی، تمہیں تقویٰ آ جائے گا. فرمایا کونوا مع الصادقین، کے سچوں کے ساتھ رہو. صادقین فی التقویٰ، مراد صادقین جو تقوی میں سچے ہیں ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کی صحبت اختیار کرو. آج جو اس المیہ ہے، آج جو پورا عالمی المیہ ایمان والوں کا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے نہیں کہ جن سے ہم میں تقویٰ منتقل ہو، یا کم از کم اپنی لائف کا احساس ہی ہو کہ یار ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم غافلین کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ہم 3 نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کے بیٹھتے ہیں جو 5 نہیں، جو بالکل ہی نہیں پڑھتا تو ہم کہتے ہیں شکر ہے میں تو 3 پڑھتا ہوں. ہم 5 پڑھنے والے اس کے ساتھ بیٹھتے جو 3 پڑھتا ہے. ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے جس کا دل ہر وقت خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے تاکہ پتہ چلے یار میں ابھی بہت دور ہوں منزل سے، مجھے اور کوشش کرنی چاہیے. ہم اپنے آپ کو مطمئن کیے بیٹھے ہیں. دیندار بھی اپنے آپ کو مطمئن کیے بیٹھا ہے کہ یار اللہ کا شکر ہے میں یہ کر لیتا ہوں، وہ مطمئن آگے جانے کے لیے تیار نہیں. آپ مجھے بتائیں دنیا کی چیزوں میں بینک بہت بڑا کاروبار کرتے ہیں لیکن وہاں لمٹ لکھتے LTD کی معنی لمیٹڈ، یعنی یہ محدود ہے، یہ خاص عدد تک کاروبار کر سے اس سے آگے نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بھی غیر محدود ہے، اس کا راستہ بھی غیر محدود ہے. تو پھر اس میں کیسے میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بس کافی ہو گیا؟ ہم اپنے آپ کو نفس اب کیسے مطمئن کر سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اللہ کی قرب کی منزلیں دنیا میں تو انسان کروڑ سال بھی زندگی ہو طے نہیں کر سکتا، اور چلتا رہتا ہے. آخرت میں جنت میں جانے کے بعد بھی قرب کی منزلیں ختم نہیں ہوں گی. ہر جمعے کو جب اللہ کی زیارت کرے گا تو جو قرب کی منزل ملے گی تو پچھلے جمعے سے کہیں آگے ہوگا وہ، کیونکہ ذات غیر محدود ہے، قرب کی منازل بھی غیر محدود ہے، وہ لمیٹڈ نہیں ہے. دنیا میں تو کتنے کروڑ سال بھی عمر ہو تو انسان منزل نہیں پہنچ سکتا. لیکن عجیب بات ہے، یہ ایک بڑا قیمتی جملہ میں اپنے شیخ کا سنا رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں ہر قدم منزل ہے اور ہر منزل راستہ ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ہر قدم منزل ہے، یعنی اگر آپ کو قریب ہو گیا سمجھو ایک بہت بڑی منزل آپ کو مل گیا. ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت کچھ مل گیا لیکن ابھی آپ راستے میں ہیں، ابھی اور آگے جانا ہے. لا ساقیہ اور لا ساقیہ اور لا ہے. موخم کے ہیں کھلے ہوئے، موخم کے ہیں کھلے ہوئے، عاشق بھی ہیں تلے ہوئے، ساقی بھی بے قرار ہے. لا ساقیہ اور لا، ماشاءاللہ، پھر کس کا انتظار؟ ماشاءاللہ.
کونوا مع الصادقین. اللهم زد فتح. اس لیے میں تمام دوستوں سے کہتا ہوں پوری دنیا میں اللہ کا شکر ہے جانا ہوتا ہے میرا مختلف ممالک میں، ایک ہی دعوت ہے کہ اپنی صحبتیں چینج کرو، کچھ وقت نیک لوگوں کے ساتھ بسر کرو. کوئی بھی آپ کے علاقے میں علماء صلاح ان کو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، بس 10 منٹ بیٹھ جاؤ، 5 منٹ بیٹھ جاؤ، اس نیت کے ساتھ بیٹھ جاؤ کہ یار ان کے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے دولت کو مجھے مل جائے، گھڑے بن کے بیٹھ جاؤ. نچان میں مولانا رومی فرماتے ہیں ہر کجا پستیا باجا روت، جہاں نچان ہوتی پانی وہیں جاتا ہے، ہر کجا دردے دوا آ جا روت، جہاں درد ہوگا دوا وہاں جاتی ہے. سبحان ماشاء اللہ. آپ کے سر میں درد ہے، دوائی پیٹ میں جا رہی ہے، سر کھینچ لیتا ہے، وہاں پیٹ سے پیناڈول کو کھینچتا ہے اوپر تک کھینچ لیتا ہے کیونکہ وہاں درد ہے. تھوڑی دیر کی، پھر تھوڑی کی صحبت بھی تھوڑی نہیں ہے، یاد رکھو کونوا مع الصادقین. اللہ فرماتا ان کے ساتھ رہو، ہونا تو چاہیے کم طویل وقت گزارے، لیکن جتنا بھی ہو اپنے اوقات میں سے انسان کو یہ معمول رکھنا چاہیے. اس کے مشورے اگر تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے محبت کا پھل اپنا پاتے رہو گے. اس سے کیا ہوگا؟ تقویٰ آئے گا. ایک ہم خود زور لگا رہے ہیں، ایک ہمیں سپورٹ مل جائے گی. اب کمال تقویٰ جب آئے گا ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا. شیطان کو جرت نہیں ہوگی کہ ہمارے کیپٹل پر حملہ کرے. یہ کہتے ہیں شیطان کس دل میں وسوسے ڈالتا ہے؟ جس دل میں اندھیرا دیکھتا ہے. اگر دل میں نور دیکھتا ہے، مشکات کی حدیث ہے کہ پیچھے سے آتا ہے، پیچھے سے آنے کے بعد انسان کے بائیں کندھے کے پیچھے سے، اس پیغمبر سلام کی مہر نبوت بائیں کندھے کے پیچھے تھی کہ اس کے لیے راستہ نہیں تھا، وہاں مہر نبوت لگی تھی. لیکن ادھر سے آتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ آنے کے بعد دل کو دیکھتا ہے، اگر غافل ہے تو کہتے اپنے منہ میں لے کر اس میں وسوسے ڈالتا ہے، گناہ کے، کفر کے، جو بھی اس کے وہ ہوتا ہے اس کی دیکھ کر حیثیت کے مطابق اس کو مال جو ہے شر کا پہنچاتا ہے. اور اگر دل میں نور دیکھتا ہے تو اس کو کرنٹ لگتا ہے، باقاعدہ کرنٹ لگتا ہے. اس لیے کہ شیطان کو تباہ و برباد کرنے والی چیز نور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہ شیطان کو دیکھتے تھے، ایسا نہیں ہے، شیطان ان کو ایسے نظر نہیں آتا تھا، اگرچہ 1-2 دفعہ دیکھنے کا بھی قصہ آتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا جس گلی میں عمر تو گزرتا ہے شیطان نہیں گزر سکتا، کیونکہ ان کا نور اتنا ہوتا تھا قلب میں کہ شیطان پگھل جائے، شیطان پگھل جائے. ایک اللہ والے جو ہے ایک شیطان ان کے سامنے ظاہر ہو گیا تو ڈنڈا لے کر دوڑے تو بھاگے. انہوں نے کہا تیرے ڈنڈے سے نہیں ڈر کے بھاگ رہا، یہ تیرے دل میں جو نور ہے نا، جس کو قرآن نے کہا ہے جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، کہ ہم کے دل میں نور بنا دیتے ہیں جس سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہ ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے یہ نور ہمیں تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہ ہمارے لیے کرنٹ ہے، ہمارے لیے کرنٹ ہے. کونوا مع الصادقین. تو یہ جو آیت مبارکہ میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ایمان والو، ایمان بچانا ہے تقوی اختیار کو، تقوی حاصل کرنا ہے خود بھی زور لگاؤ اور متقی لوگوں کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھو، ان کی صحبت اختیار کرو. میرے شیخ فرماتے تھے، ان کے اشعار پر میں ختم کرتا ہوں، میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. ماشاءاللہ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ درد مرنا. ماشاءاللہ. کسی اہل دل کی صحبت ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا. ماشاءاللہ. اللہ ہماری اس مختصر مجلس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما انت وصلى على محمد كما انت اهل وفل بنا كما انت اهل فانك انت اهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا على حبك. اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد. اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، ہماری اولاد کو اللہ والا فرما. یا اللہ کمال ایمان اور کمال تقوی ہمیں نصیب فرما، اللہ والوں کی صحبت میں نصیب فرما. یا اللہ اس ادارے کو دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ شکیل صاحب کو
کام کے لیے ذاتی زمین نصیب فرما، اس ادارے کو ذاتی زمین نصیب فرما، اور خوب یا اللہ قرآن اور حدیث کی اشاعت کا یا اللہ اس کو ذریعہ فرما۔ ان تمام دوستوں کو جو یہاں پر آئے ہیں سب کو یا اللہ دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما، ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما یا اللہ۔ عالم اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدات اور نظریات کی حفاظت فرما یا اللہ۔ یا اللہ تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، ہماری رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما، ہماری اولاد میں برکتیں پیدا فرما یا اللہ۔ ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، جو ہو گئے ہمیں معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، 100% آپ کے بن جانے کی توفیق عطا فرما، عافیت دار نصیب فرما یا اللہ۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔